يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم اپنے ہتھیار لے لو فانفروا ثباتا پھر نکلو اکیلے اکیلے ہو کر اب انفروا جميعا یا نکلو اکٹھے ہو کر فانفروا ثباتا نکلو اکیلے اکیلے ہو کر اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکلو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں اب انفروا جميعا یا نکلو سب اکٹھے بڑی جماعت کی صورت میں وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بعض لوگ تم میں سے ایسے ہیں لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ کہ وہ نکلنے میں دیر لگائیں گے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے قَالَ تو کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اللہ نے مجھ پر فضل کیا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا کہ میں وہاں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر انہیں پہنچ جائے کسی قسم کی فضیلت لَيَقُولَنَّ تو پھر اس طرح کہنے لگتے ہیں کہ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ جیسے نہیں تھی تمہارے اور ان کے درمیان مودتن کوئی بھی دوستی یا لیتنی کہتے ہیں کہ اے کاش کنت معہم میں بھی ان کے پاس ہوتا فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا تو پاتا یہ بہت بڑی کامیابی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں الذین وہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑیں یشرون الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں بالآخرہ آخرت کے بدلے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں فَيُقْتَلْ مارا جائے او یغلب یا غالب آ جائے فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا تو ہم ان کو بہت بڑا ثواب دیں گے جیسے آپ کو بتایا تھا سورہ مبارکہ کی ابتدا میں کہ اس میں احکامات ہیں تو قرآن ایسا نہیں ہے ہم نے قرآن پاک کو اور نماز کو اور اپنے دین کو صرف یوں بنا لیا ہے کہ جو مولوی ہو وہ قرآن پڑھے گا وہی نمازیں پڑھے گا وہی مسلوں پہ بیٹھے گا مسجدوں میں جائے گا ایسا نہیں ہے قرآن کریم ہر زندگی کے ہر معاملے میں ہر چھوٹے بڑے کے لیے طریقے لے کر آیا ہے ہمارا جو دین ہے اسلام ہے یہ صرف مسلح پر بیٹھنے کا نہیں ہے یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے ہمارے دین کے اندر صرف تسبیح پکڑنے کا حکم نہیں ہے کہ تسبیح پکڑ کر مسلح پر بیٹھ جاؤ معیار پیچھے بتا دیا جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی تو یہ اطاعت صرف نمازیں پڑھنے میں نہیں ہے ہر کام کے اندر کہ ہر کام کرو لیکن اطاعت اس میں اللہ کی ہونی چاہیے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا تھا کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں انہوں نے کہا مسلمان دن میں 24 گھنٹے عبادتیں کرتے ہیں تو وہ حیران ہو گیا اس نے کہا آپ لوگوں کے تو گھر بھی ہیں مزدوریاں بھی کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں تو 24 گھنٹے عبادت کیسے کر لیتے ہیں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ ہم ہر کام کرتے ہیں لیکن اپنے نبی کے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے تو یہاں پر اسی طرح سے بتا دیا جب کہیں اللہ کی طرف سے تمہیں حکم آئے جہاد کے لیے تو اپنے اسلحے لے کر صبات کہتے ہیں چھوٹی جماعت چھوٹا لشکر جس میں تھوڑے لوگ ہوں تو تھوڑے لوگوں کی جماعتیں بنا کر الگ الگ نکلو یا بڑی جماعت بنا کر اکٹھے نکلو ایک انسان نہ نکلے کیونکہ ایک انسان کے نکلنے سے دشمن پر روک نہیں پڑے گا الٹا فساد بن جائے گا اسی طرح دوسری طرف یہ بھی بتا دیا سب سے پہلے کیا کہا اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو اس کے بعد نکلو یہ نہیں کہا
کہ جنگ کا اعلان ہو گیا تو بس جی نکل پڑو، ایسے نہیں کرو، اپنے اسباب اختیار کرو، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ جب تم نکلو گے ہتھیار لے کر تو ہاں ہتھیاروں سے ہی تمہیں فتح نہیں ملے گی، فتح تمہیں اللہ کے حکم سے ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا توکل یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ صرف یوں کہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، توکل یہ ہے وہ اپنی طرف سے تمام اسباب کو اختیار کر لے کسی کام کے لیے جس میں اسباب ہوتے ہیں، پھر نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور ساتھ میں یوں بتا دیے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اللہ کے حکم کو ماننے میں دیر کریں گے۔ اب یہاں سے صحابہ مراد نہیں ہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ کے حکم میں دیر کرنے والے نہیں تھے، ان سے مراد وہ منافقین ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتے۔ تو نشانی بتا دی کہ وہ جو نکلنے میں ٹال مٹول کریں گے وہ سمجھ لینا وہ پکا مومن نہیں ہوگا۔ تو جب وہ نکلنے میں وقت لگائیں گے پھر کیا ہوگا؟ یا تو تمہیں راستے میں کوئی تکلیف پہنچے گی، یعنی کہ شہید کر دیے جاؤ گے۔ جب تم وہاں شہید کیے جاؤ گے تو یہ اپنے گھر پر بیٹھ کے کیا کرے گا کہ شکر ہے میں وہاں نہیں تھا ورنہ مجھے مار دیا جاتا، اور یہ بے وقوفی کے انتہا ہے۔ شہید دنیا سے جا کر بھی زندہ رہتے ہیں اور اپنے گھر پر مرنے والا مر کے مر جاتا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی فضل مل جائے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ وہاں جاؤ اور جنگ جیت لو، مال غنیمت مل جائے، تو پھر حسرت اور افسوس کرنے لگتا ہے کہ کاش میں بھی ہوتا تو مجھے بھی یہ مال و دولت ساتھ میں مل جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ اور وہ تجارت کیا ہے کہ اپنی زندگیاں اللہ کو بیچ دو۔ اور مومنین کی صفات دوسری جگہ کیا بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے نفس اور ان کی جانیں خرید لی ہیں، کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ تو یہاں بھی کہا کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ نکلیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے، وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور کہا اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو دو کاموں میں سے ایک کام ہو جائے گا، یا تو تم شہید کر دیے جاؤ گے یا تم غالب آ جاؤ گے۔ تو کہا ان دونوں کے لیے چاہے کوئی شہید ہو جائے چاہے کوئی غالب آ جائے، وہ جو دنیاوی رتبہ اور مرتبہ ملنا تھا وہ تو ملے گا ہی، لیکن فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ فرماتے ہیں میں ان قریب ان کو اجر عظیم دوں گا۔ اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ جس چیز کو اللہ عظیم کہہ دے وہ چیز کتنی بڑی ہوگی۔ تو یہاں پر نکلنے کے لیے کہا گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں نکلیں۔ اسی طرح عام سفر کا بھی حکم ہے کہ عام سفر میں بھی جاتے ہوئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک انسان اکیلا سفر نہ کرے، اور اسی طرح کہا گیا کہ ایک اکیلا مسافر جو ہے وہ ایک شیطان ہے اور دو مسافر دو شیطان ہیں، جب تین ہوں گے تو پھر اس کو جماعت قرار دیا گیا۔ اور حدیث پاک کا ایک جو ہے مفہوم ہے کہ بہترین ساتھی وہ ہیں جو چار ہوں، اور بہترین فوجی دستہ وہ ہے جو 400 کا ہو، بہترین لشکر وہ ہے جو 4000 کا ہو۔ تو ہمارا دین کوئی صرف جو ہے وہ ایسا دین نہیں ہے جس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ اتنی نمازیں پڑھو اتنی نمازیں پڑھو۔ ہمارا دین مکمل 24 گھنٹے کا دین ہے۔ اللہ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لڑتے نہیں ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال جبکہ کمزور مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان الذین اور جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا اے ہمارے رب ہمیں نکال دیجئے، من هذه القریۃ اس بستی سے، الظالم اہلھا کہ اس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا ہمیں اپنی طرف سے کوئی حمایتی دے دے، واجعل لنا من لدنک نصیرا اور ہمیں اپنی طرف سے کوئی مددگار دے دے، الذین آمنوا
جو ایمان والے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان تم لڑو شیطان کے ان حمایتیوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کا جو فریب ہے وہ بہت سست ہے، وہ بہت سست ہے۔ یہاں پر مکہ میں رہ جانے والے بعض ایسے لوگوں کی بات کی گئی جو جسمانی طور پر کمزور تھے، جیسے بوڑھے مرد یا خواتین یا بچے جو سفر نہیں کر سکتے تھے، یا جسمانی لحاظ سے تو قوی تھے لیکن سامان سفر نہیں تھا تو ہجرت نہیں کر سکے۔ تو جب یہ مکہ میں رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد کافروں نے انہیں بہت طرح طرح سے تنگ کیا، تو جب یہ بہت گھبرا گئے پریشان ہو گئے تو ان مومنین نے 2 دعائیں کی اللہ سے، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے اور یہ کہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ تو اللہ نے دونوں قسم کی دعائیں قبول فرمائیں، کچھ لوگوں کو ہجرت کے سامان مہیا کر دیے اور کچھ لوگوں کے لیے وہیں پر جو ہے وہ مددگار بھیج دیا کہ مکہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا، کہ مکہ فتح ہو گیا تو یہ سارے لوگ امن اور سکون کے اندر آ گئے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا یوں نہیں کہا کہ تم جاؤ اور لڑو، اللہ نے سوال پوچھا ما لکم لا تقاتلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لڑتے نہیں ہو۔ بتانے کا مقصد اس طرح سے یوں ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر کہ جب ایک طرف معصوم بچے اور بوڑھے اور عورتیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو کوئی بھی شریف النفس انسان اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ ضرور نکلے گا ان کی مدد کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ کے لیے معاف فرمائے۔ ہمارے سامنے ایسے بہت سے حالات ہیں لیکن نہ ہم جا سکتے ہیں اور نہ ہم دعا کرتے ہیں، حالانکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہ سمجھے، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی کہا کہ قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں کمزور ہوتی ہیں، لیکن شیطان کی تدبیر کب کمزور ہوگی؟ جب انسان کے اندر 2 کام ہوں گے، الذین آمنوا وہ ایمان والا ہوگا، یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑے گا تو پھر وہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ اللہ کے راستے میں لڑنا، جو ہاتھ سے لڑ سکے وہ ہاتھ سے لڑے، جو زبان سے لڑ سکے وہ زبان سے لڑے، جس کے بس میں اتنا نہیں ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے ان لوگوں کے لیے دعا کرے، درخواست کرے، تو یہ بھی لڑائی میں آ جائے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے اس گناہ کے لیے بہت ہی ہمیں معافی عطا کرے۔ ہم اپنے ان موجودہ حالات پر ہم بہت باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو ایک لمحہ بھی نہیں دیکھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، ہم اس ناراضی کی وجہ بھی جانتے ہیں لیکن اس کو دور نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ان کوتاہیوں سے، ان خطاؤں سے، ان گناہوں سے اللہ درگزر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔